فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهب. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. حمد ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم جل شانہ و فنوالہ کی کرم نوازی اور اس کے احسان کے ساتھ ہم جمعۃ المبارک کی اس عظیم اجتماع میں حاضر دعائے اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول مقبول فرمائے. اللہ پاک اس آج کے دن کی حاضری کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. وطن عزیز پاکستان کو امن و استحکام، ترقی اور عاشق رسول حکمران نصیب فرمائے. عزیز دوستو، آج کا موضوع سخن ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ایمان والوں سے کہا، کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے پورے. اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. یہاں پر ایک عجیب نکتہ ہے. رب ایمان والا بھی فرما رہا ہے اور ایمان میں پورا کا پورا داخل ہونے کا حکم بھی فرما رہا ہے. یہ بڑی نفیس سی بات ہے. کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے باوجود بھی اللہ فرما رہا ہے ایمان والو تم ایمان میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس سے آگے عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہی کافی نہیں. اس کے اندر جو اس کے احکامات ہیں، اس کے جو رموز ہیں، ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے پورا قرآن پڑھا، قرآن کی ایک ایک آیت مبارکہ پڑھی اور پڑھائی، تو میں نے تمام قرآن کا ایک نچوڑ نکالا کہ اللہ کریم نے فرمایا لا الہ الا اللہ. تم نے پڑھا کہ اللہ کے سوائے عبادت کے کوئی لائق نہیں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں.
کہہ کر لا الہ الا اللہ شرک کی حدوں کو توڑ دیا ہے، شرک کی حدوں کو پامال کر دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے، شرک کے بتوں کو تم نے اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا ہے، اور اگلا کام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے بعد میں محمد الرسول اللہ، میں جب تک پوری زندگی تم محمد پہ جان نہیں لٹاؤ گے تمہارا ایمان نہیں قبول کرو گا۔ فرمایا میرے محبوب کے ساتھ اپنی نسبت کو پختہ کرنا، میرے محبوب کے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ کرنا، میرے محبوب کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کر لو، پھر تم سمجھ لینا، یقین کر لینا دنیا میں کہ نہ تمہیں دنیا کی کوئی تکلیف دے سکتی ہے، نہ جہنم کی آگ تمہیں جلا سکتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ الفاطمہ بضعۃ منی، میں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، روٹیاں پکا رہی ہیں۔ کیا پکا رہی ہے؟ تندور کے اوپر روٹیاں لگا رہی ہے۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے، کاشانہ فاطمی کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب دروازہ کھلتا ہے خاتون جنت کی نگاہیں دروازے پر پڑتی ہیں تو کیا دیکھتی ہے کہ رسول انبیاء، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، صاحب لولاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں تشریف لے آتے ہیں۔ کریم آقا نے اپنی بیٹی کو دیکھا روٹیاں پکاتے ہوئے خوش ہو گئے، خوش ہو گئے۔ میرے رسول بیٹی کو روٹی پکاتا دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بیٹی روٹی پکانا چھوڑ دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، جہاں بیٹی روٹیاں بنا رہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں جا کر بیٹھ گئے۔ اب سرکار تندور کی طرف دیکھتے ہیں، اس میں روٹیاں لگ چکی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ میں بھی تیرے ساتھ مل کے روٹیاں نہ لگا دو؟ اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا میں تیرے ساتھ مل کے روٹیاں نہ لگا دوں؟ عرض کی بابا آپ روٹیاں لگائیں گے؟ کریم مسکرا دیے، فرمایا تاکہ دنیا کے اندر یہ بھی مثال بن جائے کہ بیٹی کام کر رہی ہو، باپ آئے، باپ بھی بیٹی کے ساتھ اس کام میں شریک ہو جائے، اللہ اس بیٹی پر اپنی رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، اور بیٹیوں کے دل بھی بڑے ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کے دل بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی لاڈ اور پیار کا طریقہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی میں بھی نہ لگا دوں؟ عرض کی بابا لگا دیں۔ میرے کریم نے آٹا اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے پیڑا بنایا، اس وقت کیسی وہ منظر کشی ہوگی، سرکار دو علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پیڑا بنایا، پھر میرے کریم نے خود روٹی بنائی۔ وہ آٹا بھی کہتا ہوگا کہ میں کتنا مقدر والا ہوں، لوگ ترستے ہیں نبی کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے، لوگ تڑپتے ہیں نبی کا دیدار کرنے کے لیے، لوگ تڑپتے ہیں نبی کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے۔ آج میں کتنا خوش وقت ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں مزے لے رہا ہوں، آقا کے ہاتھوں میں مزے لے رہا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں آٹا لیا، اس کا پیڑا بنایا، پیڑا بنا کر روٹی بنائی، روٹی بنا کے سرکار نے خود تندور میں لگائی۔ آپ بھی بتائیں کہ جب تندور میں رحمت کے ہاتھ لگے ہوں گے کیا اس میں جلانے کی قوت باقی بچ گئی ہوگی؟ کیا اس نے جلانے کی جو اس کے اندر حرارت ہوتی ہے وہ باقی سلامت رہی ہوگی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے دستے کرم سے اس تندور کے اندر روٹی لگائی۔ جب روٹی لگ چکی، خاتون جنت جو روٹیاں لگا چکی تھی وہ پک کر تیار ہو گئی ہے، خاتون جنت اتار کر اپنی روٹیاں چنگیر میں رکھ رہی ہے، بار بار دیکھتی اس روٹی کی جانب جو میرے کریم نے لگائی تھی،
وہ ویسی کی ویسی کھڑی ہے، ویسی کی ویسی کھڑی ہے، آگ بھی بھڑک رہی ہے، انگارے بھی بھڑک رہے ہیں۔ خاتون جنت عرض کرتی بابا کیا معاملہ ہے؟ جو روٹی آپ نے لگائی وہ پکنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ فرمایا بیٹی جس کا تعلق محمد کی ذات سے ہو جاتا ہے اس کو تو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی، یہ تندور کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ یہ تو آقا علیہ السلام کے روبرو کی بات ہے، سامنے کی بات ہے۔ تو بولو حمیری بادشاہ جب آتا ہے حملہ کرنے کے لیے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے، اور مدینہ طیبہ کے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ مدینہ کے ارد گرد وہ رات کو نکل کر جلوس نکال کر چراغ ہاتھ میں پکڑ کر درود و سلام پڑھتے ہوئے جلوس نکالتے ہیں، اور طیبہ مدینہ طیبہ کی اس بستی کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ پوچھا ان لوگوں سے بتاؤ تم یہ عمل کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کرتے ہیں ہم نے سنا ہے اللہ کا نبی جہاں آ کر آباد ہوگا، ہم اس پاک نبی کا استقبال کرتے ہیں، ان کی آمد کا اعلان کرتے ہیں۔ تو حمیری نے جب یہ سنا تو اس نے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے، آقا کے استقبال کے لیے مدینہ طیبہ میں 2 منزلہ مکان بنا دیا۔ سرکار کی محبت میں خط لکھ کے بھی دے دیا، یہ واقعہ سنا چکا ہوں، خط لکھ کے دے دیا کہ جب وہ رسول تشریف لائے تو میرے ایمان کا یہ جو تحریر نامہ ہے ان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ خط لکھ کے وہاں سے چلا گیا، اب مکہ المکرمہ کی جانب بڑھتا ہے۔ مکہ کے درمیان میں راستہ اصفہان کا ہے۔ اصفہان کے لوگ کہتے ہیں تم وہاں مکہ کی وادی کے اندر جو لوگ ہیں، جو مکہ کی وادی ہے اسی وادی کے اندر اس نبی نے تشریف لانا ہے، وہ وادی کے لوگ تیرے دشمن ہیں، انہوں نے تیرے بیٹے کے خلاف سازش کی تھی، اس کو قتل کرنے کے خلاف سازش کی تھی۔ وہ تبل حمیری وہاں پہنچتا ہے، جب وہاں جاتا ہے تو بیت اللہ کو دیکھتا ہے، بیت اللہ کے لوگ طواف کر رہے ہیں، جس انداز میں بھی کر رہے ہیں، اپنے حواریوں سے پوچھتا ہے بتاؤ تو صحیح اس بستی کا نام کیا ہے؟ یمن کا بادشاہ ہے، اس بستی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام ہے مکہ، بعد میں اس کا نام ہوا مکہ، مکہ المکرمہ۔ حواریوں نے کہا یہ وہ بستی ہے جس نبی نے وہاں تشریف لانا ہے، اسی نبی نے یہاں پر پیدا ہو کے دنیا کو اپنا جلوہ دکھانا ہے، یہاں اسی نبی کی ولادت ہوگی۔ تو تبل حمیری کعبۃ اللہ کے اندر جا کر کیا کرتا ہے؟ کعبے کی دیواریں موجود ہیں، دروازہ موجود نہیں، اس نے جا کر دروازہ لگوایا۔ کون کس لیے لگوایا؟ اس نے کہا یہ یادگار ہو جائے کہ 1000 سال پہلے بھی نبی کے عاشق دنیا میں موجود تھے۔ تو تبل حمیری نے کہا کہ دل نہیں بھرا، اس نے کیا کیا؟ اس نے یمن کی اعلیٰ کپڑا منگوا کے اس نے غلاف کعبہ بنوایا۔ سب سے پہلا غلاف کعبہ تبل حمیری یمن کے اس بادشاہ نے ڈالا۔ اس نے غلاف کعبہ بنوا کر دیواروں پر لٹکایا، اور جب جانے لگا تو مکہ والوں سے کہا مکہ والوں گواہ ہو جانا کہ تبل حمیری نے چادر، یہ بیت اللہ کا دروازہ، وہ مدینہ طیبہ کا مکان اس لیے بنایا ہے، ہو سکتا ہے کملی والے اس کو دیکھے میری محبت کو قبول فرما لے۔ جب یہ بادشاہ جاتا ہے نا اپنے یمن کے اندر، یہودی اور عیسائی لوگ اور وہاں کے آتش پرست زیادہ تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، مجوسی طبقہ اس کے پیچھے پڑ گیا۔ تو کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا اصل ٹریک پر تو ابھی آیا ہے، ابھی تو میری آنکھ کھلی ہے، ابھی تو ان آنکھوں نے وہ صحیح نظارہ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ تم نے ظلم کیا اپنی جان پر، لہذا تم ہماری سلطنت پر حکومت کرنے کے اہل نہیں رہے، کیونکہ تم ہماری خواہشات کے پورے نہیں اترے۔ انسان اپنی خواہش پر ہر چیز کو بنانا پسند کرتا ہے، میری جو خواہش ہے اسی کے اوپر ایمانات بنے۔ وہ
بادشاہ کہتا نہیں میں تمہیں بھی کہتا ہوں اسی نبی کے غلام ہو جاؤ. کہنے لگے نہیں ہمارا دین سچا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے اس نبی کے بارے میں سنا ہے کہ جو اس کا کلمہ پڑھ لے گا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. دوزخ کی آگ کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. تو بادشاہ کہتا ہے تم ساری زندگی آگ کی پوجا کرتے رہے, تم ساری زندگی آگ کے اوپر بلیاں چڑھاتے رہے, آگ کو چڑھاوے دیتے رہے, زندہ بچے بیچ میں ڈال دیتے رہے, زندہ عورتوں کو جلا دیتے رہے دلہنیں بنا بنا کر, اپنے جوانوں کو آگ کی بھین چڑھاتے رہے, جانوروں کو زندہ تم آگ میں جھونکتے رہے. آج ایسا کرتے ہیں کہ تم اسی آگ کو جلاؤ اور زوروں کی آگ جلاؤ. تم جس کی پوجا کرتے ہو اس کو جلا کر تم اسی کی پوجا بھی کرو, اور اس آگ کے اندر تم بھی کود جاؤ, میں بھی کود جاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے کائنات میں. سرکار کی آمد سے کئی ہزار سال پہلے کا یہ واقعہ ہے, آقا کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے. تو برہمینی نے کیا کہا؟ اس کا پہلے تم جاتے ہو جب میں جاؤں. وہ مجوسی کہتے ہیں پہلے تم جاؤ, فرمایا ٹھیک ہے پہلے میں ہی جاؤں گا. تو برہمینی اور اس کے ساتھ جتنا اس کا قافلہ تھا, علماء کا, زعماء کا, جنہوں نے مدینہ طیبہ کا وہ منظر دیکھا تھا, ہمیں کہتے ہیں تم مدینہ چاہتے کیوں ہو, مدینہ مدینہ کہتے کیوں ہو, تمہیں کیا خبر رب نے مدینہ میں رکھا کیا ہے. تو دب الحمیری جس نے ابھی وہ دور نہیں دیکھا کہتا آؤ بھائی ہاتھوں میں ہاتھ دھو, پکڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا. تاریخ کی کتب میں آتا ہے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام دب الحمیری کا واقعہ خود صحابہ کو سنایا. اور اس نے کیا کیا, آگ میں جانے لگا تو کیا کہا, رب محمد, اے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس نبی کے نور کی روشنی کی وجہ سے ابراہیم خلیل پر تو نے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کیا, آج اسی نبی کی محبت کا امتحان دینے آ رہا. دب الحمیری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوا آگ میں داخل ہوتا ہے. آگ میں جب داخل ہوتا ہے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. آگ کے اندر پھولوں کی وادیاں دیکھتا ہے, پرندے کو چہچہاہٹ کو دیکھتا ہے, بلبلوں کے نغمے کو سنتا ہے, اندر ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کرتا ہے. دب الحمیری باہر نکلا اپنے پورے گروہ کے ساتھ, نہ کپڑوں کو آگ نے چھوا نہ وجود کو چھوا, باہر نکل آئے. مجوسی کہتے ہیں ہم نے اس کی پوجا کیا نا اس لیے اثر نہیں کیا ہے, اس لیے اثر. تو دب الحمیری نے کہا اچھا اب تمہاری باری ہے, تم نے پوجا کی, داخل ہو جاؤ. قوم کو چلانے والے. ایسے ہی یمن کے وہ مجوسی, ان کے بڑے بڑے جو پادری تھے, بڑے بڑے مجوسی کہتے آؤ ہاتھوں میں ہاتھ دو, ہماری وجہ سے دب الحمیری بچ گیا, داخل ہو جاؤ. جب آگ میں ابھی قدم رکھا تو چیخیں نکلی. آگ نے پاؤں کے ناخنوں سے سر کے بالوں تک جلا کر راکھ کر دیا. ایسی راکھ کی پہچان بھی سلامت نہ رہی, کچھ بھی سلامت نہ رہا. یمن کے اندر ایک ہی آواز پیدا ہوئی کہ آج بھی محمد کا کلمہ پڑھنے والے سچے ہیں, کل بھی جو کلمہ پڑھیں گے وہی سچے ہوں گے. دب الحمیری بادشاہ نے جب وہاں پر یہ کیا نا, یمن کے سارے لوگ بےتاب ہو گئے. اس لیے تو میرے پاک نبی ہاتھ اٹھا دیا, اللہ میرے یمن والوں کی خیر ہو. میرے آقا دعا کرتے یا اللہ میرے یمن والوں کی خیر ہو, یا اللہ ان پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. اور سرکار سینہ کھولتے ہوئے ٹھنڈی ہوا آتی ہے, ٹھنڈی ہوا آتی ہے. نجد کے لوگ بیٹھے, نجدی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں.
سرکار کہتے ہیں یا اللہ میرے یمن کے لوگوں پر رحمت اور برکت نازل فرما. پھر وہ نجد والے کہتے ہیں سونیا ساڑھے واسطے یا اللہ یمن کے لوگوں پر. پھر وہ کہتے ہیں یا سونیا سے فرمائے یا اللہ نجد میرے یمن کے لوگوں پر. اللہ آپ یمن کے لوگوں کو امن و سلامتی عطا فرمائے. تو سارا یمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے پھر استقبال کی تیاریاں کرتا رہا ساری زندگی. جب کریم تشریف لائے تو یمن کے لوگوں نے ایسا استقبال کیا کہ انہی لوگوں میں حضرت ویسے کرنی پیدا ہو. سرکار کے بچپنے کی بات ہے. اماں علیمہ کا گھر ہے. اماں علیمہ سعدیہ کا گھر ہے اور رحمتوں کا مرکز ہے. اماں علیمہ سعدیہ سے قیامت کے دن پوچھنا تو صحیح اماں بتاؤ وہ دن کیسے تھے. اماں کہے گی مالکہ پھر وہی دن دے دے. پھر وہی دن دے دے. اماں حلیمہ کے گھر بھی میرے پاک نبی جلوہ فرمائے. آپ اپنے محبوب کو کھلا رہی ہیں گود میں. حضرت شیمہ حاضر ہوتی ہیں اپنی اماں کی خدمت میں. اماں حلیمہ سعدیہ کی بڑی صاحبزادی بکریاں چرانے کے لیے خود تشریف لے کے جاتی ہیں. ہم ان کا ادب اس لیے کرتے ہیں کہ میرے پاک نبی سے انہوں نے محبت کیا, میرے پاک نبی نے ان سے محبت کیا. جب یہ بڑی ہوتی ہے نا تو جنگ کے موقع پر یہ سارے لوگ قیدی ہو کر, آپ کے قبیلے کے لوگ قیدی ہو کر, آپ کے بچے خاندان کے لوگ مدینہ طیبہ میں آتے ہیں. سرکار نے دیکھا اپنی بہن کو پہچان لیا, بہن نے سرکار کو پہچانا. میرے قریب فرماتے ہیں صحابہ ان سب کو چھوڑ دو, ان سب کو چھوڑ دو, یہ میری بہن کی بستی کے لوگ ہیں. میرے قریب نے بتایا جس بہن کے ساتھ میں نے دودھ پیا اس بہن کا یہ مقام ہے. جو حقیقی بہنیں ہوتی ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے. آج بھائیوں نے بہنوں کا رشتہ بھلا دیا ہے. شادی کر دی تو کون اور میں کون. بہنیں بھائیوں کو بھول چکی ہیں. حالانکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے, فرمایا کہ جب بھائی کے رزق پہ کمی واقع ہو نا, کمی واقع ہو, روٹی روزی کم ہو جائے یا بے روزگاری ہو جائے, فرمایا کہ اسے چاہیے اپنے بہن کے گھر چلا جائے, کچھ تھوڑے سا پھل لے جائے, اگر کچھ نہ ملے تو ایک پھول لے جائے, جا کر اپنی بہن کو ملے وہ تحفہ اس کو پیش کر دے. یہ نہ بتائے کہ میں غریب ہوں, یہ نہ بتائے جاب لیس ہوں, یہ نہ بتائے نقصان کے اندر جا رہا ہوں. فرمایا اپنی بہن کو بھائی تحفہ پیش کر دے. میرے پاک نبی فرماتے ہیں جب وہ واپس آئے گا اللہ اس کے رزق کو آسمانوں سے اس انداز میں نازل کرے گا جیسے بادلوں سے بارش برستی ہے. آج ہم نے اس رشتے کو بڑا کمزور سمجھ لیا ہے. یہ رشتے بڑے مضبوط ہوا کرتے ہیں. ان رشتوں کی قدر کیا کرو. بہن بھائیوں میں تفرقہ مت ڈالا کرو. آپس کے دلوں میں نفرتیں مت پیدا کی کرو. کبھی آپ نے سوچا اختلاف پیدا کرنے کے بعد کہ اختلاف ہے کس بات سے؟ کیا دین کے معاملے میں اختلاف کیا آپ نے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت میں اختلاف کیا؟ میرے پاک نبی فرماتے ہیں کہ اختلاف وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے لیے کیا جائے, محبت وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے لیے کی جائے, اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. تو حضرت شیمہ آتی ہیں, اماں آج میری طبیعت خراب ہے, بچپن میں ہے طبیعت خراب ہے, میں بیٹی پھر آج میرا دل کرتا ہے کہ میں بکریاں چرانے نہ جاؤں. میں بیٹی اگر بکریاں چرانے نہیں جاؤ گی تو بکریاں تو بھوکی رہیں گی, دودھ نہیں آئے گا. تو آپ اپنی اماں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اماں پھر ایک اس کا علاج ہے کہ بھائی محمد مجھے دے دو. میں اس کو گود میں اٹھاتی ہوں, سینے سے لگاتی ہوں, پھر بکریاں چرانے چلی جاتی. اماں نے کہا کہ اوپر سے کہہ رہی ہو کہ طبیعت خراب ہے تو پھر بھائی کو بھی ساتھ لے کے جاؤ گی. عرض کہ اماں تمہیں کیا بتاؤں, جب بھائی میرے ساتھ جاتے ہیں تو مجھے بکریاں چرانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. بکریاں چرانے کی ضرورت. فرمایا بیٹی کیا کرتی ہو؟ عرض کہ اماں میں جاتی ہوں چراگاہ کے ایک کونے پر جا کر بیٹھ جاتی ہوں, میں بھائی کے ساتھ کھیلتی ہوں, بھائی میرے ساتھ کھیلتے ہیں,
کبھی میں ان کو جبھا ڈال لیتی ہوں، کبھی گدے پہ بٹھا لیتی ہوں، کبھی یہ میرے بالوں کو پکڑتے ہیں، کبھی میرے ناک کو پکڑتے ہیں، کبھی میرے کانوں کو سہلاتے ہیں۔ اماں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، میں کیا دیکھتی ہوں، میری بکریاں چراگاہ میں جاتی ہیں، خود ہی چلتی ہیں اور جلدی جلدی چل کے پیٹ بھر کے فوراً واپس آ جاتی ہیں۔ جہاں میں اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی ہوتی ہوں، اماں ارد گرد بیٹھ کر بکریاں بھائی کی زیارت کرتی رہتی ہے، بھائی کی زیارت کرتی ہیں۔ اور جب شام کو واپس آتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں، میری بکریاں باقی لوگوں کی بکریوں سے زیادہ سیر ہو چکی ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے جنہوں نے سچی محبت کی ہے نبی پاک سرکار کے ساتھ، سچی محبت کی ہے، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر دکھا دیا ہے، دنیا کے اندر دکھا دیا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں دکھایا تو میں کہتا ہوں تیری آنکھوں کا قصور ہے، آنکھیں تیری درست ہوتی تو داتا کے مرتبے کو دیکھ لیتی، آنکھیں تیری درست ہوتی تو خواجہ کے مرتبے کو دیکھ لیتی، آنکھیں تیری درست ہوتی تو غوث اعظم کے مرتبے کو دیکھ لیتی، آنکھیں درست ہوتی تو باب فرید کے مرتبے کو دیکھ لیتی، آنکھیں درست ہوتی تو خواجہ غلام فرید کے مرتبے کو دیکھ لیتی، آنکھیں درست ہوتی تو مجدد الفسانی کے مرتبے کو دیکھ لیتی، آنکھیں درست ہوتی بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مرتبے کو دیکھ لیتی۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر میرے نبی سے سچی محبت نبھائی ہے، سچی یاری نبھایا ہے، آج بھی ان کے نام زندہ ہے، قیامت کے اندر بھی نام زندہ ہوں گے۔ دعا اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔